اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ یہ آیت مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہلکا لفظ بولنا حرام ہے، اگرچہ توہین کی نیت نہ بھی ہو، اور توہین کی نیت سے بولنا تو بالکل کفر ہے۔ تو جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے بھی اور برے بھی، تو وہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس لیے ایسا لفظ جس کے دو معنی ہوں، اچھے بھی ہوں اور برے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ کے کسی بھی نبی کے بارے میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، تاکہ دوسروں کو بدگوئی کا موقع نہ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آج ہمارے معاشرے میں اکثر بے خیالی میں کہہ لو یا کم علمی کی وجہ سے کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ لفظ میاں جو ہے یہ مالک کے معنی میں بھی آتا ہے اور خامد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو لہٰذا اس لفظ کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ یہ لفظ میاں جو ہے یہ پکا اپنا عقیدہ اور ذہن اس طرف ہونا چاہیے کہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بولنا، کیونکہ اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک اچھا بھی ہے تو ایک جو ہے وہ ہے تو دوسرا بھی اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس لفظ سے بچنا چاہیے۔ جب بھی بولا جائے اللہ تعالیٰ کہہ دیا جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ لفظ ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ میاں کے ساتھ مخاطب نہیں کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اللہ تعالیٰ خود سکھاتا ہے اور ان احکام کو خود جاری فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہلکا لفظ بولنا کفر ہے، اسی لیے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بعض صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واعظ فرماتے تھے تو راعینا یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، یہ کلام واضح فرما دیجیے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو دوبارہ دہرا دیتے۔ تو جب یہود نے یہ لفظ سنا تو ان کی زبان میں یہ لفظ جو ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک گالی کے معنی میں آتا تھا، تو انہوں نے بری نیت سے یہی لفظ کہنا شروع کر دیا، عین کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا شروع کر دیا، راعینا۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود سے یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے آئندہ اگر یہ لفظ بولا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا، مطلب کہ تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ آپ ان کی زبان سے واقف تھے۔ تو یہودی بولے کہ مسلمان بھی تو یہی لفظ کہتے ہیں راعینا۔ تو جب انہوں نے یہ لفظ بولا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے۔ تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لب کشائی نہیں فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کی آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم راعینا نہ کہو، یا اللہ پھر کیا کہیں؟ فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، اور یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم کیجیے۔
اور پہلے ہی توجہ سے سنو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ وہ جو کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں جیسے یہودی عیسائی اس وقت، یا مشرکین جو تھے جو کسی بھی کتاب کو اور نبی کو نہیں مانتے تھے بلکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو یہ سب چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی بھی بلائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہ اترے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے بلائی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں بھی دنیا آخرت میں بلائی عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔